سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ کہ جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اس کو بھیجا ہے، اور اس میں ہدایت کے واضح براہین ہیں، یعنی کوئی ایسے مبہم سی باتیں نہیں ہیں، اس میں ہدایت کی واضح دلائل ہیں، بینات من الہدی والفرقان۔ اور قرآن میں حق اور باطل کو ممتاز کرنے کی بہت ساری مثالیں ہیں، عبرتیں ہیں، سمجھانے کی اس میں باتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ قرآن آیت کا مفہوم ہے۔ اور جو آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مشہور صحابی ہیں، آپ کے چچا زاد بھی ہیں، اور ابادلہ اربعہ میں سے جن دو صحابہ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے نا جی، ان میں سے ایک عبداللہ بن عباس ہے اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ ان میں سے عبداللہ بن عباس راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ای الاعمال افضل، اے نبی عمل میں سے کون سا عمل اچھا ہے، زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا الحال والمرتحل، آنا جانا۔ یہ دیکھو نا، استعارے کا لفظ ہے، استعمال ہوا، آنا جانا یہ اچھا ہے۔ تو صحابہ سمجھ گئے الحال اور مرتحل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ختم کرنا پھر شروع ہو جانا، قرآن مجید کا ختم کرنا پھر شروع ہو جانا۔ اور آپ قرآن مجید کی کتنی بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں، دل اور بڑھتا ہے، اور تلاوت کریں اور ایک ختم ہوتا ہے۔ حافظ صاحب بھی اسی طرح ہر جگہ مسجدوں میں جو قرآن سناتے ہیں تو وہ والناس پر ختم کرنے کے بعد نا 2 رکوع پھر شروع قرآن سے پڑھتے ہیں کہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح آپ نے کئی قرآن مجید رمضان میں ختم کیے ہوں گے، ختم ہوا دوبارہ شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزے ہیں، ان میں سے 4 بڑے معجزے ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن مجید، ایک حضرات صحابہ کی جماعت، ایک خاتم النبیین ہونا، اور ایک آپ کا معراج کے اوپر عرش پر سفر جو کیا ہے، یہ بڑے معجزے ہیں۔ معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اعجز یعجز اعجازا، اگلے کو شش در کر دینا، حیران کر دینا۔ یہ کیسا ہو گیا؟ مطلب عقل اس کو نہیں مانتی، لیکن یہ کام ہو گیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، ایک سفر میں، جہاد کی سفر میں ایسا ہوا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ سارے مویشیوں کو پانی پلایا، اپنی ضروریات پوری کی، وضو بنایا، پانی پیا، سب کچھ انگلی سے۔ ہماری انگلی سے کیوں نہیں جاری ہوتا؟ اگر انگلیوں سے ہی چشمے جاری ہوتے ہیں تو ہماری انگلی سے بھی ہو جائے نا۔ نہیں، معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اگلے کو حیران کر دے۔ عام طور پر وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی، اللہ کی طرف سے یہ اذن ہوتا ہے۔ پیغمبر کے ہاتھ سے جو ایسی چیز خرق عادت ظاہر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں، جو جادوگر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے اس کو استدراج کہتے ہیں، وہ وقتی عارضی ہوتا ہے۔ تو آپ کے بہت معجزے ہیں، آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، 1.5 کلو آٹا 3000 صحابہ کے لیے روٹی کے طور پر پورا ہو گیا وغیرہ۔ لیکن ان سارے معجزوں میں اس پر مستقل کتابیں ہیں، پوری کتابیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی، کہ کتنے معجزے ہیں آپ کے۔ بڑے معجزے ان میں سے یہ 4 ہیں، اور ان میں سے ایک قرآن مجید ہے۔ یہ معجزہ ہے ہر لحاظ سے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے وجوہ اعجاز 14 بیان کیے ہیں۔ آپ پریشان ہو نا، میں 14 نہیں بیان کروں گا، آپ لوگوں کی سحری کا خیال ہے۔ ایک معجزہ، ایک شک اس میں یہ ہے کہ یہ زندہ و جاوید ہے۔ بہت دور ایسے گزرے کہ قرآن مجید کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
انہوں نے حکم فرمایا تھا کہ جتنے زیادہ حافظ ہوں گے، جس گورنر کے تحت ہوں گے اس کو انعام ملے گا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے انعام لیا۔ بہت دور گزرے اس قرآن پر، جو ان میں سے اب بھی گزر رہا ہے کہ حوصلہ شکنی ہوتی رہی حفاظ کی، مدارس کی وغیرہ، لیکن قدرت کا نظام ہے، یہ بے لوث خدمتگار مخلوق ہر دور میں پیدا ہوتی رہی اور حافظ قرآن ہوتے رہے۔ آپ کوئی دنیا کی کتاب ہو، چھوٹی سی بھی، 100 صفحے 50 صفحے والی یاد کریں، ڈھنگ کی یاد بھی نہیں ہوگی، ہو گئی تو چند دنوں کے بعد بھول جائے گی، دوبارہ اس کو پڑھنے کا وہ شوق بھی، لگن بھی نہیں ہوتی۔ یہ کتنی بڑی کتاب ہے، آپ اگر نہیں مانتے نا، 2-4 سورتیں یاد کرو، آخری 2 پارے یاد کرو، اس کا ایک تو فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک اچھا حصہ قرآن کا یاد ہو گیا، نمازوں میں پڑھنے میں آسانی ہوگی، دوسرا کم از کم دلوں میں یہ تو آ جائے گا کہ حافظ قرآن بھی کوئی محنت کرتے ہیں، یہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں کہ بڑے محنت طلب کام ہے کہ یہ پوری کتاب کو حفظ کر لیتے ہیں نا، قدر آئے گی۔ ویسے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو قدر ہے، میری بات تو ایک عام دنیا کے لحاظ سے ہے نا جی، وہ سمجھتے ہیں کسی نے تھوڑا بہت سکول پڑھ لیا تو بڑا کام کر لیا اور حفظ کر لیا تو کیا کر لیا تو ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کر کے دکھاؤ نا، پتہ چل جائے گا، 2 سورتیں یاد کرو، یہ اعجاز ہے اس کا، قرآن کا یہ اعجاز ہے، زندہ و جاوید ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی، علماء کو جلانے کی، ختم کرنے کی، شہید کرنے کی، حفاظ کو، لیکن یہ اسی طرح بڑھتے ہی رہتے ہیں، حافظ بڑھتے ہی رہتے ہیں، اور مسجدیں کم ہیں، قرآن سنانے کی جگہ کم ہیں اور حافظ بہت زیادہ ہیں، کوئی کدھر گھر میں سنا رہا ہے، کوئی کدھر سنا رہا ہے۔ پھر اس کا اعجاز، قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے دوسرا کہ جو بندہ پابندی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، پابندی سے، ایسے نہیں سپیٹ کر لگ 2-4 دن کیا یا رمضان میں کیا تو بس ختم، رمضان کے ساتھ تو خاص تعلق ہے۔ اب عام مہینے میں 1 ختم کرتے ہیں تو رمضان میں 2 4 5 10 ختم ہونے چاہیے، اس کا خاص تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت زیادہ کرتے تھے رمضان میں۔ قرآن مجید کی جو پابندی سے تلاوت کرتا ہے اس کے دنیاوی تمام مسائل آسانی سے حل ہوتے رہتے ہیں، تمام مسائل۔ ہمارے مدرسے میں تو 150-150 طالب علم ہوتا ہے، پاکستان کے بڑے بڑے مدارس ہیں، 10-10 ہزار 20-20 ہزار 5-5 ہزار طالب علم ہیں، اور تمام کھانے کا انتظام خود بخود ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں خود بات ڈالتا ہے، جاؤ یہ پیسے فلانے مدرسے کو دے کے آؤ، جاؤ یہ بکرا فلانے مدرسے کو دے کے آؤ، جاؤ یہ آٹا فلانے مدرسے، قدرت کی طرف سے ہے نا۔ بہت سارے بڑے مدرسے، ان کے تو سفیر بھی نہیں ہیں، جن کے سفیر ہوتے ہیں ادھر ادھر اعلان کر کے چندہ کر رہے ہوتے ہیں، واللہ عالم کیا حقیقت ہے اس کی، میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، اگر ہم ان مدرسوں کو جانتے ہیں تو میں خود اعلان کروں گا، دو اگر نہیں جانتے ہیں تو وہ کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ اتنے بڑے پاکستان میں مدرسے ہیں، ہزاروں طلبہ اس کے اندر پڑھتے ہیں، یومیہ اتنا زیادہ ان کا خرچہ ہے، کوئی سفیر ان کا نہیں ہے، اللہ پاک اہل ایمان کے دلوں میں خود ڈالتا جاتا ہے، اور وہ وہاں جا کر خرچہ خود جمع کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ تلاوت کرتے رہیں، آپ کلاس میں بیٹھیں، لڑکوں کا سب کی سنیں، منزل سنیں، ان کی تجوید ٹھیک کریں، اللہ پاک آپ کے کھانے پینے کا انتظام خود کرے گا۔ یہ قدرت۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ جب بھی امیر المؤمنین صاحب سے ملتا نا جی تو کہتا حضرت جی کچھ دے دو، حضرت جی کچھ دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یا منشی کو کہتے ہوئے اس کی خدمت کرو، لیکن وہ بار بار اس کا سوال کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو پہچان لیا۔ تو حضرت عمر نے کہا قرآن پڑھا کرو یار، ہر وقت سوال کرتے رہتے، قرآن پڑھا کرو، وہ مسئلوں کا حل ہے۔ بڑا عرصہ ہوا نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں یہ بات لکھی ہے خلفائے راشدین کتاب میں کہ وہ فکر مند ہو گئے کہ یار وہ بندہ کہیں ناراض ہو گیا، وہ میری وہ ڈانٹ سے یا سخت جملے سے وہ ناراض ہو گیا۔ کسی جنازے میں ملاقات ہو گئی، آپ نے اس کو بلایا کہ آپ آج کل وہ سوال کرنے آتے ہوتے تھے تو سوال کرنے نہیں آئے، تو اس نے کہا حضرت جی جب آپ نے بتایا تھا نا کہ قرآن پڑھا کرو سارے مسائل کا حل ہے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی ہے، رزق کے لحاظ سے اللہ نے مجھے وافر کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ سب حضرات کے لیے قرآن مجید تلاوت کا معمول بنایا جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو
کتاب نازل ہوئی، یہ دائمی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے، اس سے بندہ تھکتا نہیں ہے، تمام مسائل کا حل ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے، اور ساری بے آرامیاں بے سکونیاں سب ٹھیک ہو جاتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت۔ آپ ایک ساتھ کوئی گلاس رکھ لیں پانی کا بھر کے، تلاوت کریں، اس کو پھونک ماریں، روزے میں نہیں عام دنوں میں، پھر وہ پانی آپ پیا کریں، نہیں تو رات کو تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی ایت، ایک ایت پڑھنے کا بھی ثواب بندہ شمار نہیں کر سکتا، ہر روز پڑھنے کا تمام مسائل کا حل 3 چیزوں میں ہے بس۔ رزق حلال کا خیال رکھیں، نمبر 2 نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، اور نمبر 3 قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا، پھر آپ کی روانگی ہو جائے گی، پھر آپ 2-3 پارے پڑھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورت پڑھ لیتے، یاد کر لیتے نا وغیرہ، خوش ہوتے تھے، پھر دعوت کرتے تھے کہ ہمیں ایک سورت یاد ہو گئی۔ قرآن مجید کے ختم پر اصل تو یہی ہے جو ہم کوشش کرتے ہیں اس سنت پر عمل کرنے کی کہ کوئی ساتھی خود بخود ہی مٹھائی کا انتظام کر لے۔ کافی عرصے سے ایک ہی ساتھی آپ کے پڑوسی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو صحت دے، ان کو رزق میں برکت دے، وہ ایک ہی اپنی طرف سے منہ میٹھا آپ کو کراتے ہیں۔ لیکن بعض مسجدوں میں حافظ کی خدمت کے لیے چندہ ہوتا ہے، پھر مٹھائی کے لیے چندہ ہوتا ہے، پھر یوں چندہ ہوتا ہے، ایسا بعض مفتی حضرات نے اچھا نہیں لکھا۔ تو ہم اس پر کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں، پورا مہینہ تھا نا آپ کے پاس، آپ نے حافظ صاحب کی خدمت کیوں نہیں کی ہے؟ کوئی منع تھا؟ اب آپ اجتماعی طور پر سپیکروں میں اعلان کر کے حافظ صاحب کی خدمت، اس کو اچھا نہیں لکھا، خود کو ہی اپنے طور پر کرے۔ یہی بات مٹھائی کی بات ہے کہ اس کے لیے مستقل چندے ہوتے ہیں وغیرہ، پھر یوں مٹھائیاں ہوتی ہیں، اور پھر پتہ نہیں، میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، وہ جناب وہ صدر صاحب کے لیے الگ ڈبہ، نائب صدر کے لیے الگ ڈبہ، سیکٹری صاحب کے لیے الگ ڈبہ، امام صاحب فلان اور جو وطر پڑھاتا ہے اس کے الگ، اور حافظ صاحب، وہ کیا بات ہے یار، آپ نے چندے کا صحیح مصرف کیا ہے۔ وہ سیکٹری صاحب، اس کا کیا اس میں آگے، اس کا کیا کمال ہے؟ اس نے قرآن سنایا ہے کہ آپ اس کو مٹھائیوں کے ڈبے، کیا جو اصول ضابطے، اور یوں ایک جگہ میں قرآن سنایا تو 10 جوڑے لائے اور فلان لایا فلان لایا، اب کیا بات ہے؟ وہ حافظ صاحب کے نصیب میں تو بیان کے لیے گیا، حافظ صاحب کے نصیب میں ایک ہی جوڑا تھا، باقی جوڑے وہی صدر، نائب صدر، سیکٹری، فلان 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 فلان۔ یہ لوگوں کے رسم رواج ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ اکرام قرآن حفظ کرتے ہیں، سورت یاد ہوتی ہے، دعوت کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ آل ایمان کی علامت بتائی، جب ان کے سامنے اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے یا نئی صورت کو یاد کر لیتے ہیں، نئی صورت نازل ہوئی تو ان کو پتہ چلا، تو وہ اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے 14 صورتوں پر ایمان تھا، اب 15 صورتوں پر ایمان ہے۔ یہ ایمان والوں کی خاصیت ہے، قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے وہ اپنے اندر ایمان کا اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ اور جو دوسری مخلوق ہے اس کے بارے میں کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کفار کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کافر دوسرے کافروں کو، جب یہ پیغمبر قرآن پڑھے شور مچاؤ تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے ہم ایمان والے لوگ ہیں، ہم نے قرآن حدیث کی ہدایات کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآن خود پڑھنا، بچوں کو پڑھانا، حفظ کرانا، یہ اچھی بات ہے، دنیا بھی ہے اور اصل تو آخرت ہے، دنیا تو بڑی عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا خالق، یا مالک، یا رازق، یا غفور، یا کریم، ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، آج 25ویں شب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ان خصوصاً ان طاق راتوں کے اندر یا اللہ ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری یہ چھوٹی چھوٹی ٹوٹی ہوئی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، حافظ صاحب نے قرآن مجید سنایا، ہم نے سنا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں کوئی زبر زیر کی، کوئی آیت کی، کوئی نقطے کی، غنہ مد کی، ہر طرح کی کمزوریاں اس میں ہوتی رہتی ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان غلطیوں کو معاف فرما۔
یا رب العالمین قرآن مجید پڑھنے سننے سنانے کے جو فضائل ہیں یا اللہ، جو ثمرات ہیں یا اللہ، جو برکات ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں بہت گزر چکی، تھوڑی رہتی ہیں یا اللہ، جو گزر چکی، جو ہم نے روزے رکھے، تلاوت کی، صدقات و خیرات، زکوٰۃ ادا کی، اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ جو چند دن رہتے ہیں صحت و عافیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین۔ پاکستان میں جہاں کہیں، دنیا میں جہاں کہیں قرآن مجید کے حافظ حضرات قرآن سنا رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، سب کے قبول و منظور فرما، اور خصوصاً ان مدارس کے اندر جن میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، حافظ تیار کیے جاتے ہیں یا اللہ، ان مدارس کی مدد و نصرت فرما، اور ان کے اوپر جو مسائل ہر طرح کے ہوتے ہیں یا اللہ، ان مسائل کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، آسانیاں نصیب فرما۔ اس مشکل دور میں، اس مہنگائی کے دور میں جو مسلمان ان مدارس کے ساتھ، ان رفاعی اداروں کے ساتھ اپنا مالی تعاون کرتے ہیں یا اللہ، ان کے مالی تعاون کو قبول و منظور فرما، اور اس کا نعم البدل دنیا آخرت میں نصیب فرما یا رب العالمین۔ جو لوگ دینی مدارس اور قرآن کے مکتب کے ساتھ مالی طور پر، جانی طور پر خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمتوں کو قبول و منظور فرما، اور ان کی خدمتوں کو قبول کرتے ہوئے اس کی برکات ان کے گھروں میں نصیب فرما، ان کی اولاد نیک ہو، نماز روزے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، والدین کے ادب والی ہو، دین دنیا سے یا اللہ ایسے نیک لوگوں کی اولاد کو ترقیاں نصیب فرما یا رب العالمین۔ اس مشکل دور میں جو مسلمانوں کے اوپر بڑا مشکل ہے، رمضان کی برکات سے فلسطین کی مجاہدین کی مدد و نصرت فرما یا رب العالمین۔ تمام عالم اسلام، تمام مسلمان گنہگار ہیں، ان کی مدد صحیح معنی میں نہیں کر رہے یا اللہ، ہم مسلمانوں کو ان مجاہدین کی مدد کی، خصوصاً فلسطین کے بے سہارا لوگوں کی یا اللہ مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان مجاہدین کی غیبی مدد فرما یا اللہ۔ وہ بے سر و سامانی میں بے بس ہیں، کوئی ان کے حالات نہیں ہے، ایسے مشکل ٹائم میں فرشتوں کو نازل کر کے یا اللہ ان کی مدد فرما یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ آپ سے ہر خیر کے سوالی ہیں، ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ رمضان کی برکت سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو قرضوں میں پھنسے ہیں یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، بے اولاد لوگوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما یا رب العالمین۔ جن کی اولاد ہے ملک و ملت کے لیے، اسلام کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اسلام اور جہاد کے لیے یا اللہ قبول فرما یا اللہ۔ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ۔ رمضان المبارک میں جتنے لوگ عبادات کر رہے ہیں، سب کو ان خوش نصیبوں میں شمار فرما جن کی اس رمضان میں مغفرت کر دی جائے گی یا اللہ۔ حاضرین کے جو عزیز و اقارب، والدین، عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، دادی دادا، نانی نانا، سب کی یا اللہ، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔